نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تیسری جگہ جہاں پر دل کا پتہ چلتا ہے کہ مردہ ہے یا زندہ، وہ خلوت میں خدا کا خوف، یعنی تیسری علامت جو دل کے زندہ اور مردہ ہونے کو معلوم کرنے کے لیے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خلوت میں خدا کا خوف ہو۔ ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہو۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ صحیح بخاری۔ آدمی کا تقوی اور پرہیزگاری تنہائی میں معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور نہ وہ کسی کو دیکھتا ہو، تو ایسی جگہ میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، ترمذی کی روایت ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خلوت ہو، جلوت ہو، عبادات ہو یا معاملات ہو، مطلب یہ کہ ہر موقع اور محل میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کہیں ہم سے اس کی خطا نہ ہو جائے اور ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں اور کل قیامت کو بتلائے گا تمہارے کیے اعمال کو۔ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کو 50 انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام دنیا اور آخرت کے مصائب اور مشکلات میں اس سے نکلنے کا راہ ہموار کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو روزی وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرمائے گا۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو مٹا دے گا۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تنہائی کے گناہ کو انسان اللہ تعالیٰ سے ایسا دور کر دیتا ہے جس طرح تنہائی کی نیکی انسان کو قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری نوع انسانیت برابر ہیں، کسی کی برتری اور کمتری نہیں ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اگر کوئی شخص اللہ کے یہاں اپنا مقام بنانا چاہے تو تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاسْتَحِي مِن نَظْرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي۔ جب تو کسی اندھیرے میں برائی کے لیے قدم اٹھائے، تیرے دل میں اس برائی کرنے کا داعیہ ہو، تو اس وقت تو اللہ کی نظر سے حیا کر اور نفس سے کہہ کہ جس نے اندھیرا پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔